معاذ اللہ ایک کھلا ہوا کافر بھی ایسے الفاظ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں کہتا، لیکن یزید نے ایسے اشعار کہے ہیں جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس نے انگلی کھڑی کی ہے، اس نے انگلی اٹھائی ہے۔ ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کو ڈھانے کے مترادف ہے، ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کے ساتھ بے وفائی ہے، ایسے شخص کی حمایت کرنا یہ دین کے ساتھ غداری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ میرات الاسرار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزید کہتا ہے کہ میں نے محمد عربی کے دین کا توق اپنے گلے سے اتار دیا ہے اور اب میں نصرانی ہو چکا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، یہ اس کے کھلے ہوئے اشعار ہیں جس نے اس کے اندر کہا کہ معاذ اللہ میں نصرانی ہو چکا ہوں۔ آپ غور تو فرمائیں، جس نے خود عیسائیت کا دعویٰ کر لیا کہ میں عیسائی ہو چکا ہوں، اب اس کو مومن ثابت کرنے کے لیے حدیث قسطنطنیہ کا پیش کرنا۔ پہلی بات تو جس حدیث کو حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے اس کے اندر لفظ قسطنطنیہ ہے بھی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یزید کا نام بھی نہیں ہے، اس میں یزید کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث کو لے کر ایسے بدترین ظالم کو جنتی ثابت کرنا خود کو جہنمی بنانے کے مترادف ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام عرش مقام امام حسین کا کٹا ہوا سر جس وقت یزید کے سامنے لایا گیا تو اس وقت یزید نے اشعار پڑھے، آج اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے یا میرے آبا و اجداد خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں نے محمد سے ان کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ محمد عربی نے جو میرے باپ داداؤں کو بدر کے میدان میں قتل کیا تھا، آج میں نے اس کا بدلہ محمد عربی سے لے لیا ہے۔ جو رسول اللہ سے بدلہ لینے کی بات کرے، مسلمانوں کسی کے کفر کے لیے بس اتنی بات ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کی نالین کو، حضور کی جوتیوں کو جتڑی کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ آقا کی نالین کی جو توہین کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جو رسول اللہ سے بدلہ لینے کی بات کرتا ہو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد صرف یہ نہیں، یزید کا کارنامہ یہ نہیں، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، آقا کے کرتے کو میلا کہنے کی بنیاد پر بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا لباس کبھی میلا نہیں ہوا، لیکن حضور کے لباس کو جو میلا کہے گا، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا جس نے حضور کے کپڑوں کو میلا کہہ دیا۔ آقا کے لباس مبارک کو میلا کہنے کی بنیاد پر جب کوئی کافر ہو جائے، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کو جتڑی کہنے کی بنیاد پر کوئی کافر ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی توہین کرنے کی بنیاد پر کوئی کافر ہو جائے۔ آپ غور فرمائیں، یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹے جملے ہیں، اس سے جب انسان کافر ہو سکتا ہے تو جو یہ کہے کہ میں نے محمد سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے وہ بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رحم اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یزید کا عالم ہے۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان فرمایا، نام لے کر فرمایا کہ میری امت حق پر قائم رہے گی، میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک بندہ ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا نام لے کر اس کی مذمت فرمائی۔ اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بندروں کے ناچنے کی تعبیر کیا ہے؟ آقا فرماتے قریش کے کم عمر لڑکے حکومت کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اور محدثین نے اس کی شرح کی، حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے اے اللہ سن 60 ہجری کی حکومت سے تیری مانتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، آخر سن 60 ہجری کی حکومت سے ابو ہریرہ کیوں پناہ مانگ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ 60 ہجری کے بعد جو ہے وہ یزید لوگوں کے درمیان بادشاہ بننے والا تھا اور وہ تخت نشین ہونے والا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احادیث میں صاف طور پر یزید کی حکومت کی مذمت کی گئی، صحابہ نے اس کی حکومت کی مذمت کی۔ اتنا ہی نہیں، یزید کا صرف یہی کارنامہ نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ یزید پلید کا کارنامہ کیا ہے؟ اس نے سن 63 ہجری کے اندر یعنی اپنی زندگی کے اواخر میں ایک قافلہ بھیجا، ایک لشکر جرار بھیجا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ بات یہ تھی
لوگ آج یہ بات کہتے ہیں، محمود عباسی نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ آخر سب نے بیعت کر لی، امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ توجہ کرنے کی بات ہے، صحابہ کے اور بھی اولاد تھے، صحابہ کے اور بھی بچے تھے، ان لوگوں نے بیعت کی، دیگر مکہ والوں نے، مدینے والوں نے بیعت کی، امام حسین نے کیوں نہیں کی؟